صاحب زیدی صاحبہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دولت ایسے پیچھے سے آ جائے تو شاید اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو بے پناہ دولت تھی جس کی عرب میں کوئی اور مثال نہیں تھی، کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ جب مال تجارت جاتا تھا تمام تاجروں کے اونٹ ایک طرف اور اکیلی آپ کے اونٹ ایک طرف زیادہ ہوتے تھے۔ آپ کو پیچھے سے بھی دولت ملی، یعنی آپ کے خاندان بھی باشرف خاندان تھا اور آپ نے خود بھی اپنی مینجمنٹ سکل سے دولت کمائی، لیکن اس تمام کی تمام دولت کو اسلام کی خاطر رسول اللہ کے آگے ڈھیر کر دینا، مسلمانوں کے لیے خرچ کر دینا، تاریخ عالم میں اس کی مثال اور ہمیں کوئی نظر نہیں آتی۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اگر ہم سخاوت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو 3 حصوں میں منقسم کریں تو ہمیں سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا حصہ وہی ہے جو الہی ہے یا قرآنی ہے، وہی الہی میں تذکرہ آ گیا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا، قرآن کی آیت آ گئی کہ اور میں یہ بات ناظرین کو یہاں پر واضح کرنا چاہوں گی کہ جو وحی الہی میں کسی چیز کا ثبت ہونا ہے یا نازل ہونا ہے یہ آسانی سے نہیں ہوتا۔ کوئی عمل چاہے وہ عبرت کے لیے ہے یا فضائل کے زمرے میں ہے، کم از کم بھی 10 سے زائد مرتبہ انجام پاتا ہے تب وہ قرآن کا حصہ بنتا ہے یا وحی الہی کا حصہ بنتا ہے۔ انفاق ہوا ہے، سخاوت ہوئی ہے اور اتنی مرتبہ ہوئی ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے مال کو اپنا مال قرار دے دیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ بے شک۔ اور اس کے اندر دوسرا جو ہمیں ملتا ہے زاویہ دیکھنے کا وہ یہ کہ اس خرچ کرنے میں اور سخاوت میں اخلاص اس قدر تھا کہ پروردگار عالم نے ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اس عمل کے اندر 1% بھی ریا نہ ہو، 1% بھی واپسی کی کوئی یا شکریہ تک کی جزا کی گنجائش نہ ہو۔ آپ اس آیت کی بات کر رہے ہیں نا جس میں حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ کا ذکر ہے اور حضرت خدیجہ کی دولت کا ذکر ہے۔ ایسے ہی وہی آیات قرآنی کی جس میں کہا جب ہم نے آپ کو یتیم دیکھا تو پناہ دی، جب ہم نے آپ کو نادار دیکھا تو غنی کر دیا۔ تو جس کی پناہ کو خدا اپنی پناہ دے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، اور جس کے مال کو اپنا مال قرار دے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو ایک یہ ہے جو شارٹ ٹرم مدد ہے، یہ سخاوت ہے، یعنی آپ ام السؤالی ہیں، the mother of the deprived ones۔ ایک وقفے پر جانا ہے آپ کی